ناظرین اکرام، خلافت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول تھے۔ مراد اول سن 1359 سے سن 1380 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے۔ وہ اورحان غازی کے بیٹے تھے جو بازنطینی شہزادی نیلوفر کے بطن سے پیدا ہوئے اور 1359 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ سلطان مراد اول بہادر، مجاہد اور دیندار فرمانروا تھے۔ نظم و ضبط کے بڑے پابند، نہایت عدل پسند، رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والے، سپہ کا خیال رکھنے والے، غزوات کا شغف رکھنے والے، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کے شوق رکھنے والے انسان تھے۔ سلطان مراد اول اورحان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ مراد اول کے بڑے بھائی سلیمان پاشا تھے جو شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ مراد اول خلافت عثمانیہ کی پہلی شخصیت تھے جس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب لگایا گیا۔ اس سے پہلے آپ کے باپ دادا کے نام کے ساتھ امیر لکھا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنتے ہی سلطان مراد اول نے یورپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر کرمانیہ کے امیر نے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تو سلطان نے یورپ کو چھوڑ کر پہلے اس بغاوت کو ختم کیا اور پھر یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ سلطان مراد اول کے سلطان بننے سے پہلے ہی بازنطینی سلطنت پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سلطان مراد اول نے 30 سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی، جن میں سے 24 سال میدان جنگ میں گزارے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ میں صرف بازنطینی سلطنت سے تھا، مگر سلطان مراد اول نے تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کو بھی مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان مراد اول کو سالانہ خراج دینے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ایک واقعہ سنائیں گے جس کے مطابق سلطان مراد اول نے اپنے سگے بیٹے شہزادہ سادھو جی کی آنکھوں میں سیسا ڈال کر اندھا کیا اور پھر اپنے اسی اندھے بیٹے کو قتل کر دیا۔ سلطان مراد اول کے اس بیٹے کا جرم کیا تھا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 771 ہجری میں شہنشاہ قسطنطنیہ خلافت عثمانیہ کو سالانہ خراج ادا کرتا تھا۔ جب شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس سے مال و متاع ختم ہوا تو اس نے قرض لے کر روما کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوئے تو واپسی پر وینس کے قریب کچھ ساہوکاروں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو گرفتار کر لیا جن کا وہ مقروض تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ روما جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے اینڈرونکس کو تخت پر بٹھا کر گئے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے والد گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے حکمرانی کی لذت میں اپنے والد کو آزاد نہ کروایا، مگر شہنشاہ قسطنطنیہ کے چھوٹے بیٹے نے والد کو آزاد کروایا تو قسطنطنیہ پہنچ کر شہنشاہ نے اینڈرونکس کو معزول کر دیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنا نائب مقرر کر لیا۔ اینڈرونکس کے بیٹے کو اپنے باپ کی حق تلفی پر غصہ آیا اور وہ سلطان مراد اول کے بیٹے شہزادہ سادھوجے سے ملا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ قسطنطنیہ اور سلطان مراد اول کو تخت سے اتار کر خود سلطان بن جائیں۔ مراد اول اس وقت ایشائے کوچک میں تھے اور اپنے بیٹے شہزادہ سادھو جی کو ترک سپہ کا افسر بنا کر گئے تھے۔ سادھو جی نے مراد اول کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً اعلان بغاوت کیا اور ادھر اینڈرونکس کے بیٹے نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے ایک نوجوان فوج تیار کر لی، مگر ان کی تیاری کے دوران ہی سلطان کے جاسوسوں نے سلطان کو خبر پہنچا دی۔ سلطان فوراً واپس آئے اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے ملاقات کی اور فوراً دونوں شہزادوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان مراد اول نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے کہا کہ بغاوت کے جرم میں دونوں شہزادوں کی بینائی سے محروم کر دیا جائے۔ سلطان نے اپنے بیٹے شہزادہ سادھو جی کی آنکھوں میں سیسا ڈال کے اسے اندھا کر دیا اور بعد میں اس نے اپنے اس اندھے بیٹے کو قتل کر دیا، مگر قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے اپنے بیٹے کو تھوڑی سی بینائی ختم کرنے کے بعد معاف کر دیا۔ بعض تاریخ دانوں نے اس کو سلطان مراد اول کا ظلم قرار دیا ہے، مگر ارطغرل غازی نے فرمایا تھا
کہ غدار کی ایک ہی سزا ہے اور وہ یہ کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے سلطان مراد اول کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کی روح سے اسے سلطنت عثمانیہ کی باج گزاری ازسر نو قبول کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان مراد اول نے 30 سال تک اس حکمت اور مہارت سے سلطنت کی فرمان روائی کی کہ کوئی ہم عصر ان کی برابری نہ کر سکا۔ سلطان مراد اول نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ وہ 37 معرکوں میں، خواہ وہ بلغار میں ہوئے یا اناطولیہ میں، سب میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ فرانسیسی مورخین نے سلطان مراد اول کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ جب ہم ان کے شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس عہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں۔ سلطان مراد کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی، جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب سلطان مراد اول شہید ہوئے تو اپنے بیٹے بایزید کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ گویا سلطان مراد اول نے 29 سال میں اپنے والد اورحان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔